ایک جن کی داستان ایک عامل کی زبانی سنیے۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلہ کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ میرے دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ ماں بیٹی دونوں میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا جی اپنا مسئلہ بیان کریں، تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے، انگریزوں کا سہولیہ تھا ہمارے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سبھی آزاد خیال تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنی پاکستانی دوست اور اس کی دعوت یاد آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور میں اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ وہ گھر کیا تھا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی ہو پاکستان، تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا میری والدہ نے آنا تھا تو میں آ گئی۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتاؤ اور ایڈریس بتاؤ اور میں وہاں شام تک آ جاؤں گا لینے کے لیے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ وہ ایک عالی شان حویلی تھی۔ دروازے پہ اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر کمرے میں ہی تھوڑی واک کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھڑکیاں سب چیک کیا مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا مگر مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا اور دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی اور سو گئی تو دیکھے جانے کا احساس ایک دم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتی تھی کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں پر اسرار اور خوفناک مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی اور اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی
اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزاری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سستی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا، بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کے پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہیں لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باغ کا راستہ بتا دیا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ میں بس تھوڑے سے پھلدار درخت اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل وہ سب چیزیں دیکھی اور ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہوگا وہ کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ نہیں ملی مجھے، ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر، 2 ملازموں سے پوچھ کر اپنے کمرے تک پہنچی۔ اسی دوران بھی 1-2 بار مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں اور یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گی اور مائی ہیر کے دربار پر۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈز ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈز کیوں ہیں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کی زمینوں پر پہنچے۔ کافی رقبہ تھا ان کا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی تھی۔ خیر، نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے بھی محسوس کیا تھا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں، تو میں کمرے میں چائے لے کر چلی گئی۔ آپ کے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے ایک دم کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا یاد تھا، قرآن آیات، وہ دل میں پڑھنی شروع کر دی تو ڈر کچھ کم ہوا۔
مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہوتا رہا۔ میں فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی بار بار مجھے کسی کے ساتھ کا احساس ہوتا رہا، مگر میں چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی ارادہ کیا کہ بتاؤں، میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیے۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ کم بخت جو تیرے سر پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اتار اسے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا، جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ چلی جا یہاں سے واپس اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسے جان چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا، جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے اور دعا کی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہم مائی ہیر کے دربار پر آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا اور آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی اور دیکھے جانے کا احساس تو رہا، مگر جیسے تیسے ہی رات گزر گئی۔ صبح ناشتہ کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا چلو۔ ہم اس کے گاؤں کے ساتھ ہم واقع دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانا دیا گیا۔ اندر ایک بزرگ کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے۔ بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کیا ہوا ہے؟ سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔
میرے دوست نے جب یہ سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے، سائے نے کہا، میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتہ کے 2 دن میرے ہوں گے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا کہ مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا، اس نے بھی سوچا کہ اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر، گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہیں، اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کا ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ پہنچا دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو، سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریبی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا ہو، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس، جو کافی بوڑھی تھی مگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بھاگ کر آئی تھی، چارپائی پر گر گئی۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً ہمیں پانی دیا، ہم نے پانی پیا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھیں اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو، اور وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور ان باب و عاملوں کے چکر میں نہ پڑو، ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کے آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا، اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کے اس بلے کی کمر پہ لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا آنکھوں کو پکڑ کر، اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا جو سزا دے دی ہے وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلّا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس آ گئی۔ وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہاں ہی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی، مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، اور کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا بھی کہا ہے، مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اب میں بہت تھک گئی ہوں، میں اب اسے اور برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا، ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔ پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ ان سے مل لیں،
ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دیں۔ پھر اسی کے کہنے پہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی رودات سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا، جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتہ بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے ہوئے تھے، کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا، مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا، جس میں سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا بھی تھا علم تو میں اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے اور جاؤ اب۔ کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیے۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر یا کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے کہا استاد محترم کو کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا پیسے جتنے چاہیے تھے لے لیے ہیں، اب اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ حصار ختم کر دیں، میں بس آخری بار اس سے مل لوں، پھر چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے اور تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہیں استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرمانبرداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عامل تھے اور اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کر کے حصار باندھ لوں، تو اس نے کہا کہ اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب آپ رہنے ہی دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا، کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی اور کافی چوٹیں آئیں ان کو اور ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے انہوں نے بہت کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں۔
ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہیں اور ہر 9 چندی جمعرات کو استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔